ذکر تم نے ابھی سنا، ان کفار کے دوزخ میں درجے علیحدہ علیحدہ ہیں، کیونکہ ان کے اعمال بد مختلف ہیں، جیسے ان کے کرتوت ویسے ہی ان کا دوزخ میں درجہ، بعض حاویہ میں، بعض سعیر میں، بعض حطمہ میں، بعض سقر میں۔ عمل تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر ان کے اعمال کے درجے مختلف ہیں، کوئی تھوڑا کام کر کے بڑا درجہ پا لیتا ہے، کوئی بڑا کام کر کے چھوٹا درجہ پاتا ہے۔ خیال رہے کہ بڑا درجہ حاصل کرنے والوں کے لیے تین باتوں کا خیال ہے۔ خیال رکھو، فرائض واجبات پہلے کرو، نوافل بعد میں۔ بعض لوگ فرائض سے بے پرواہ ہوتے ہیں، نوافل پر زور دیتے ہیں۔ نیک اعمال میں سنت رسول کا خیال رکھو، عمل تھوڑا کرو مگر ہمیشہ کرو کہ حضور انور کو یہ پیارا ہے۔ نمبر 3، صرف نیک کام پر کنات نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ برے کاموں سے بچنے کی کوشش بھی کرو۔ یہ دونوں چیزیں تقویٰ کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، یا تقویٰ کے دو بازو یا دو پر۔ تم یہ وہم نہ کرنا کہ رب تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق کو ان کے ہر عمل کی سزا کیسے دے گا، کیونکہ رب تعالیٰ ہر مخلوق کے ہر عمل سے خبردار ہے، کسی سے غافل نہیں۔ ایسے علیم و خبیر پر یہ کچھ مشکل نہیں کہ مجرموں کو ان کے جرموں کی مطابق سزا دے۔ دنیا میں اس کی ڈھیل سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اس ڈھیل کی وجہ یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کو ان کی حرکتوں کی خبر نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے، بادشاہ ہے، کوئی اس کی پکڑ سے کہاں بچ کر جائے گا۔ ساتھ ہی رحمت کرم والا ہے، بندوں کو موقع دیتا ہے، ان میں ہادی بھیجتا ہے کہ میرے دروازہ پر آ جاؤ۔ اے نخرے کرنے والے کافرو، وہ چاہے تو تم کو اس زمین سے نکال دے اور تمہاری جگہ جسے چاہے تمہارا جانشین کر دے، تمہاری زمین اس مخلوق سے آباد کر دے۔ تم اپنے حالات میں غور کرو، گزشتہ قومی کی کافر اولاد کو ہلاک فرما کر تم کو ان کی جگہ آباد کیا اور بسایا۔ کہاں گئی قوم نوح، قوم لوط وغیرہ، ان سے عبرت پکڑو۔ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے قبضے میں سمجھو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں رب نے اپنی 4 صفات کا ذکر فرمایا۔ ربک الغنی ذو الرحمہ یشاء، رب کی حمدیں یوں ہی حضور کی نعتیں 4 قسم کی ہیں۔ ایک وہ جو ہم جیسے گنہگار اپنے خیال سے کریں، دوسرے وہ جو انبیاء کرام اولیاء کریں، تیسرے وہ جو حضور محمد مصطفیٰ کریں، چوتھے وہ جو خود خالق کبریا کرے۔ یہ حمد کی یہ 4تھی قسم ہے، لہذا بہت اعلیٰ حمد ہے۔ ان آیات کریمہ سے بہت سے فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، سارے کفار جن و انس دوزخی ہیں اور ان کے دوزخ میں درجات مختلف ہیں، جیسا کفر ویسا اس کا مقام۔ یہ فائدہ لکل درجات ان کی تفسیر میں سے ہمیں حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ، قیامت میں لوگوں کے اعمال کی سزائیں مختلف ملیں گی۔ ایک شخص معمولی نیکی سے بڑا درجہ حاصل کرے گا، دوسرا شخص بڑی نیکی سے معمولی درجہ پائے گا۔ حضرات صحابہ کرام 4 سیر جو کی خیرات سے وہ درجہ پائیں گے جو دوسرے لوگ پہاڑ بھر سونا خیرات کرنے سے نہیں پا سکتے۔ حرمین طیبین کی ایک نیکی دوسری جگہوں کی 1000 نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ رمضان شریف کے مہینہ کا ایک عمل دوسرے مہینوں کے 70 عملوں سے بڑھ کر ہے۔ جہاں مسجدیں بہت ہوں مگر کنواں کوئی نہ ہو، وہاں ایک کنواں نکال دینے کا ثواب بہت سی مسجدیں بنانے سے زیادہ ہے کہ مسجدیں وہاں کس کام کی جہاں پانی بھی نہ ہو۔ یہ فائدہ لکل درجات مما عملوا کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ دنیا میں اعمال تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں مگر ان اعمال سے پورا فائدہ کوئی اٹھاتا ہے۔ بعض اہل تقویٰ، بعض اہل عقل اپنی عادات کو بھی عبادات بنا لاتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا، سونا جاگنا، حتیٰ کہ مرنا جینا بھی عبادت ہوتا ہے، اور ان کے ثواب کا سلسلہ تا قیامت جاری رہتا ہے۔ ان کی دکان کبھی بند نہیں ہوتی، ان کی دکان کے سودے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ بعض بے وقوف وہ ہیں جو اپنی حماقت سے عبادات کو بھی عادات بنا لیتے ہیں کہ ان کے روزے نماز بھی انہیں فائدہ نہیں پہنچاتے یا بہت کم پہنچاتے ہیں۔ وہ جاگتے میں سونے والوں سے بدتر ہوتے ہیں اور جیتے جی مردوں سے کم تر۔ ان کی دکان یا تو کھلتی نہیں یا بہت کم کھلتی ہے، ان کے ہاں ہمیشہ سودوں کی کمی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں قسم کے لوگوں ان کے اعمال کی قدر و قیمت سے خبردار ہے، کسی سے غافل نہیں، ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق جزا دے گا۔ یوں ہی بعض وہ لوگ ہیں جن کے بڑے گناہ بھی چھوٹے بن جاتے ہیں یا معاف ہو جاتے ہیں یا نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔
بعض وہ ہیں جن کے چھوٹے گناہ بڑے بن جاتے ہیں یا کفر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کو سزا بقدر حق ملے گی۔ صوفیہ فرماتے ہیں گناہ بلکہ کفر تین طرح کے لیے، نفس کے لیے، شیطان کے لیے، اللہ و رسول کے لیے۔ پہلے دونوں قسموں کے گناہوں اور کفر کی سزا سخت ہے، تیسرے قسم کی گناہ و کفر کی سزا ہلکی ہے یا ہے ہی نہیں۔ دیکھو قابیل نے قتل حابیل کا گناہ کیا، نفس شیطان کے لیے وہ اب تک پھٹکار ہوا ہے، ہر قتل میں اس کا حصہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر ظلم کیے، مگر کیوں؟ یعقوب علیہ السلام کے منظور نظر بننے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام یہاں نہ ہوں گے تو والد ہم سے ہی پیار محبت کریں گے۔ یہ تھا نبی کے لیے گناہ، اس کا انجام یہ ہوا، ان سب کو توبہ کی توفیق مل گئی۔ وہ سارے اولیاء صحابی بلکہ بعض علماء کے نزدیک نبی بن گئے۔ زلیخا نے گناہ کیے تو یوسف علیہ السلام کے لیے آخر کار توبہ کی توفیق مل گئی۔ ابو لہب نے بھی کفر کیا، ابو طالب نے بھی، مگر ابو لہب کا کفر نبی سے عناد کے لیا تھا، وہ بدترین جہنمی بن گیا۔ ابو طالب کا کفر تھا حضور کو شر کفار سے بچانے کے لیے، تاکہ کفار میری رعایت میرے بھتیجے کو، میرے حضور کو ستائے نہ۔ دیکھ لو ابو طالب بہت ہلکی سزا میں ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دوزخ سے نکال دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت والے لب میں ہوں جو وہ دوزخیوں کا لب بھر کر جنت میں ڈال دے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں ذوالرحمہ میں رحمت سے مراد حضور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کی تفسیر وہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رب نے اپنے کو حضور ہمہ فرمایا اور اپنے نبی کو محمد مصطفیٰ کو، رب چونکہ ساری نعمتیں، رب چونکہ ساری نعمتیں فانی ہیں، حضور کی نسبت باقی ہے، نہیں حضور ساری نعمتوں کو رحمت بنانے والے ہیں کہ ان کی اطاعت کے بغیر سب نعمتیں عذاب ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہماری پردہ دبار ہیں کہ ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہیں، مگر حضور پردہ پوش، اس لیے حضور رحمت اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی رحمت والا ہے، خیال رکھو اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے، رحیم و کریم بھی، بے نیاز بھی، دنیا اس کی ملکیت ہے، تم کو جہاں عاریتاً کچھ روز کے لیے اس نے بسایا ہے۔ یہ جگہ تمہاری ملک نہیں، اگر وہ چاہے تو یہاں سے تم کو ہٹا کر دوسروں کو آباد کر دے۔ عاریت اور عارضی چیز پر کسی کا دعویٰ نہیں، تم سے پہلے یہاں اور لوگ آباد تھے، وہ گئے تم آئے، اس طرح تمہاری جگہ دوسرے آ سکتے ہیں، لہذا فرصت کو غنیمت سمجھو۔ ہم دیکھیں جگ جات ہے، جگ دیکھے ہم جائیں، ہم خود بیٹھے راہ پر اوروں پر پچھتائیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کیا کامیابی دو چیزیں اختیار کرنے میں ہے، تین چیزیں چھوڑنے میں۔ علم عمل اختیار کرو، دنیا کسل ذلت چھوڑ دو، دار الفرار یعنی بھاگنے کی جگہ، دار القرار یعنی رہنے کی جگہ نہ سمجھو۔ ایک بزرگ کے گھر میں کوئی شخص گیا، گھر خالی پیا، پوچھا سامان کچھ نہیں۔ صاحب خانہ نے کہا کہ میرے پاس دو گھر ہیں، ایک خوف کا گھر، دوسرا امان کا۔ ہم جو کماتے ہیں خطرناک گھر دنیا میں نہیں رکھتے، دار الامان آخرت میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ بولا کچھ تو گھر میں رکھو۔ صاحب خانہ نے کہا یہ گھر عارضی ہے، نامعلوم، مالک کب واپس لے لے، گھر خالی کرائے۔ عاقبت الدار للابرار والاخیار لیلہم نہار یعنی آخرت کا گھر ان نیکوں کے لیے جن کی راتیں بھی دن بھی اللہ کی عبادت میں مختص ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عبادت